السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، ومن يتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضلوں سے چھٹے پارے کا جو ثلث ہے وہاں تک کا مضمون ہم نے پچھلی کلاس میں کور کر لیا تھا، جو آیت نمبر 54 پہ جا کے ختم ہوتا ہے اور آیت نمبر 55 سے آج کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ چونکہ یہ رکوع جاری ہے، اس کی 3 آیتیں رہتی تھیں، ان کی میں نے دوبارہ تلاوت کر دی تاکہ یہ مضمون ایک دفعہ دوبارہ مستحضر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں جو مضمون بیان کر رہا ہے، ان سے پہلے جو بعض آیات گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں ذکر کر دیا تھا اہل کتاب کا کہ کس طرح پر وہ تورات اور انجیل کے فیصلے سے بھاگتے ہیں۔ ان میں موجودہ جو پیشن گوئیاں تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، قرآن کی نسبت، اسلام کی نسبت، ان سے وہ سر منہ انحراف کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ آیات یا وہ شرعی احکام جن کا تعلق سزاؤں سے تھا، وہ تورات کی آیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اسی طرح چلتی آ رہی تھی جس طرح نازل کی گئی تھی، ان میں رد و بدل نہیں تھی ہوئی، اور وہ سخت سزائیں تھیں، اور ان کا مقصد بھی یہ تھا کہ قوم کی تربیت کی جائے اور قوم کی اصلاح کی جائے۔ لیکن زمانے کے ساتھ ساتھ یہودی جو تھے، اہل کتاب جو تھے جن میں عیسائی بھی شامل ہیں، انہوں نے اپنی ان تحریرات سے، اپنی تحریرات سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تحریرات ان کو دی گئیں یعنی تعلیمات، ان سے انحراف کیا، ان سے بغاوت کی اور ان سے بھاگنا شروع کر دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موقع کی تلاش کر کے آتے اور کہتے کہ ہمارے فیصلے آپ کریں، ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں ان کے فیصلے آپ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کو اختیار دیا کہ چاہے آپ ان کے کیسز سنیں چاہے نہ سنیں، اگر سنیں تو انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے ہیں، اور دوسری طرف ان کو اللہ تعالیٰ نے زج کیا، ان اہل کتابیوں کو کہا کہ تم کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہو جبکہ تمہاری اپنی تورات موجود ہے، تمہاری انجیل موجود ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ باتیں، جو فیصلہ جات تھے وہ پہلے سے تم لوگوں کے پاس موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں نہ تو تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ رہے ہو، نہ ہی اپنی ہی تعلیمات پر عمل کر رہے ہو۔ یہاں پہ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کا جو بالکل فوری طور پہ شروع میں مضمون تھا وہ یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو جو مذہب اسلام کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، خدا کے شاعر جو ہیں ان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں یاریاں نہیں ڈالنی چاہیے۔ جو ڈالتا ہے بالآخر پھر اس کے اپنے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں،
اب اس آیت میں یعنی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، من جو کوئی، یرتدا ارتداد کرے، مرتد ہو جائے، یعنی کوئی مذہب سے منحرف ہو جائے، منکم تم میں سے، ان دین ہی اپنے مذہب سے، یعنی جو کوئی بھی ایمان لانے والوں میں سے اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جاتا ہے اپنے مذہب سے، اپنے دین سے، فسوفا تو ان قریب، یأتی اللہ، یأتی لے آئے گا اللہ، اللہ تعالیٰ، بقوم ایک ایسی قوم کو، یحبہم جن سے وہ محبت کرے گا، یعنی ایک ایسی قوم کو خدا تعالیٰ لے آئے گا مرتدین کے مقابلے میں ان کی جگہ، جن سے اللہ تعالیٰ پھر محبت کرنے والا ہوگا، وَيُحِبُّونَهُ اور وہ محبت کرنے والے ہوں گے اللہ سے، باہمی محبت کا ذکر کر دیا، فرمایا اذلۃ نرم ہوں گے، اذلہ کا مطلب ہوتا ہے نرم، اور حضور نے خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو معنی کیا ہے وہ کیا ہے بہت مہربان، کہ بہت مہربان ہوں گے، نرم دل ہوں گے، علی المؤمنین، مومنوں پر، یعنی یہ جو قوم ہوگی جو مرتدین کی جگہ اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا، اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے جماعت کو، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو ان کی جگہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو لے کر آ جائے گا کہ وہ اللہ کے دل دادے ہوں گے اور اللہ ان کا دل دادا ہوگا، اور یہ لوگ جو ہوں گے یہ مومنوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے والے، بہت ہی مہربان، فرمایا اعزت سخت ہوں گے، علی الکافرین، کافروں پر، مومنوں کے ساتھ نرمی کا سلوک ہوگا، محبت کا سلوک ہوگا، مہربانی کا سلوک ہوگا، لیکن کفار کے مقابلے میں یہ سخت ہوں گے، ڈٹ کے مقابلہ کرنے والے ہوں گے، بھاگ نہیں جائیں گے، یجاہدون وہ جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا یخافون ولا اور نہیں، یخافون وہ خوف کریں گے، لومتا، لومت کہتے ہیں ملامت کو، جو تانے وغیرہ دیے جاتے ہیں، ملامت کی جاتی ہے، وہ ہے لومت، لائم ملامت کرنے والا، یعنی وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کچھ خوف نہ کھائیں گے، ذالک یہی تو ہے، فضل اللہ اللہ کا فضل، یؤتیہ وہ اسے دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، واسع، واسع کا مطلب ہوتا ہے جو خود بھی بہت وسیع ہو اور دوسروں کو بھی وسعت عطا کرے، علیم سب کچھ جاننے والا، دائمی علم، کامل علم رکھنے والی ذات۔ حضور نے یہاں پہ اس آیت کا ایک فٹ نوٹ دیا ہے، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضور بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ میں اس خیال کا رد ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی تم میں سے مرتد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک بڑی قوم تمہیں عطا کرے گا جو مومنوں سے محبت کرنے والی اور کفار کے مقابل پر سخت ہوگی۔ تو یہ آیت بھی قرآن کریم کی ثابت کرتی ہے کہ اسلام میں ارتداد کی کوئی سزا نہیں، اپوسٹسی جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں، مذہب کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اس کی کوئی اسلام میں سزا نہیں ہے۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں، آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، انما یقیناً ولیکم ولی ہے تمہارا، یعنی دوست ہے تمہارا، اللہ اللہ تعالیٰ، ورسولہ اور اس کا رسول، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، الذین جنہوں نے، یقیمون الصلاۃ نماز قائم کی، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو، ویؤتون الزکاۃ ویؤتون و اور یؤتون وہ ادا کرتے ہیں، الزکاۃ زکات کو، وہم اور وہ ہیں، راکعون رکوع کرنے والے، یا یہ کہ جھکے رہنے والے، اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھکے رہنے والے۔ بامحاورہ ترجمہ یوں بنا کہ یقیناً تمہارا دوست اللہ ہی ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ خدا کے حضور جھکے رہنے والے ہیں۔ یہاں پہ بھی اس آیت میں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے فوراً ساتھ مالی قربانی کا بھی ذکر کر دیا، اور اس مضمون کو باندھا کہ اصل میں ایمان والے وہ ہیں جن کے اندر یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، کہ ایمان صرف زبان سے نہیں بلکہ ان کا عمل بھی ثابت کرتا ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور وہ مالی قربانیاں بھی کرتے ہیں، تبھی اللہ اور اللہ کا رسول اور دوسرے مومن ان کے دوست بنتے ہیں۔ اور یہ کہ ہمیشہ ان کی حالت جو ہوتی ہے
وہ عجز و انکساری والی، خدا کے حضور جھکے رہنے والی ہوتی ہے. ہر بات میں ان کا یہی طریق ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور تمام نعمتیں ان پہ اللہ کی طرف ہی سے آنے والی ہیں. اس رکوع کی آخری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ومن، اور جو یتولا دوست بنائے اللہ اللہ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، فإن تو یقیناً ہے، حزب اللہ، حزب کہتے ہیں گروہ کو، حزب اللہ اللہ کا گروہ، تو یقیناً اللہ کا گروہ ہی ہے، ہم الغالبون، وہ الغالبون جو غالب آنے والے ہیں، یعنی کہ اللہ ہی کا گروہ ہے جو ضرور غالب آنے والے ہیں. یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے. اب میں جو اگلا رکوع ہے اس کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مضمون کی طرف لوٹ کے واپس آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ. قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ
انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الى یوم القیامہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ ویسعون فی الارض فسادا واللہ لا يحب المفسدین ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ الحمدللہ اس رکوع کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اس رکوع کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 58 اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، الذین ان لوگوں کو، اتخذوا دینکم جنہوں نے بنایا، دینکم تمہارے دین کو، ہزواً تمسخر، ولعبا اور کھیل تماشا، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتابہ جن کو کتاب دی گئی تھی، من قبلکم تم سے پہلے، والکفارا اور کفار کو، کیا نہ بناؤ؟ فرمایا اولیاء، ان کو دوست نہ بناؤ، ایسے لوگوں کو اہل کتاب میں سے اور کفار میں سے جو تمہارے دین کو تمسخر اور کھیل تماشا بنا رہے ہیں، ان سے دوستیاں یاریاں نہ ڈالو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا کر کہ ایسے اہل کتابیوں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، یا کسی ایسے گروہ سے یا انسان سے جو کفار سے تعلق رکھتا ہو، کفار میں سے ہو، جو مسلمان نہیں ہیں، ان سے تعلق نہ رکھو، ان سے دوستیاں یاریاں نہ ڈالو، جو تمہارے دین کو تمسخر کا نشانہ بناتے ہیں اور کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ اور اس کے مقابل پر فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ بس یہ آیت ہمیں ایک اشارے میں یہ بات بھی سمجھاتی ہے کہ اگر تقوی اختیار کرتے ہوئے مومن ہونے کی حالت میں اگر تم یہ کام کرتے ہو کہ تم ایسے لوگوں سے دوستیاں یاریاں ڈالتے ہو، تو ایک وقت آئے گا کہ تمہارا تقوی بھی ضائع ہو جائے گا، تمہارے اندر جو خدا کا خوف ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جائے گا، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر تم مومن بھی نہیں رہوگے۔ اسی لیے خدا کا تقوی اپنے اندر قائم کرنے کے لیے اور مومنین کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ انسان اس بات کا عہد کر لے کہ اس کی لائلٹی کس طرف ہے، کہ اس کے سگے کون ہیں۔ محاورہ ہے ہمارے ہاں اردو میں، پنجابی میں کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کا سگا ہے۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ فلاں کے ساتھ اتفاق رکھتا ہے، کامل اتحاد رکھتا ہے۔ بس مومنوں کا تو کامل اتحاد مومنوں کے ساتھ ہوگا، نہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو تمسخر کرتے ہیں۔ اب ایک احمدی کے لیے دائرہ اللہ تعالیٰ نے اور جو ہے وہ اور تنگ کر دیا، وہ دائرہ دوستی کا، اس لیے کیونکہ اب کئی ایسے ہیں جو خود کو مسلمان بتاتے ہیں، لیکن جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بات آتی ہے تو پھر مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پہ تمسخر کرتے ہیں اور جماعت کو، نظام جماعت کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ بس وہ جو خود احمدی کہلا کے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں تو بات بڑی آسان ہے کہ وہ منافق ہے، جو امام وقت کی بیعت کر کے پھر اس کے اوپر تنقیدیں کریں، یہ تو منافق کی بڑی کھلی کھلی واضح نشانی ہے۔ لیکن جو احمدی نہیں ہے، جب وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور خود کو مسلمان بتاتے ہیں، اور بعض احمدی انہی میں گھستے ہیں
انہی کے اندر جاتے ہیں، انہی میں بیٹھتے ہیں، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ان کا ہوتا ہے، روز و شب ان کے انہی میں گزرتے ہیں، انہی میں بسر ہوتے ہیں. تو اس قسم کی دوستی یاریوں کا نتیجہ بالآخر پہ یہی نکلا کرتا ہے کہ ایسے احمدیوں کا بھی جو تقوی ہے وہ پھر ضائع ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں پہ خدا کے رسول، خدا کے نبی کی بے حرمتی ہو رہی ہو، تمسخر کا نشانہ بنایا جا رہا ہو، تو لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے دل میں جو غیرت ہوتی ہے وہ غیرت آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. انسان بالکل ڈی سینسٹائز ہو جاتا ہے، اور اس کو پھر اس بات کا بھی عرفان باقی نہیں رہتا کہ جب خدا کے برگزیدہ کی حد تک کی جا رہی ہو تو اس کی غیرت جاگتی نہیں، بالکل بے حس ہو جاتا ہے. اور بعض تو ایسے بدبخت ہوتے ہیں جو خود بھی ہنسی مذاق میں پھر ان چیزوں کو لینا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں صرف مذاق ہی تو ہے، حالانکہ بھول جاتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اسی قسم کا تمسخر اور مذاق ہوتا ہے جو بالآخر انسان کو متقی بھی نہیں رہنے دیتا اور بالآخر مومنوں کی جماعت میں سے بھی نکل جاتا ہے. بس اس کی بتیری مثالیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی رنگ میں تقوی عطا فرمائے اور ہمیں مومنوں کی جماعت میں شامل کرے، آمین. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا، اور جب نادیتم، نادی تم بلاتے ہو، ندا دیتے ہو، آواز دیتے ہو تم، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، یعنی کہ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو، نماز کی طرف بلاتے ہو، کیا ہوتا ہے؟ اتخذوها، تو وہی لوگ تمہاری نماز کو بناتے ہیں ہزوا، مذاق، تمسخر، ولعبا، اور کھیل تماشا. جب تم نماز پڑھتے ہو، نماز کے لیے لوگوں کو بلاتے ہو، تو یہی لوگ پھر تمہاری نماز کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. ذالک، یہی تو ہیں، بِأَنَّهُمْ، کہ یہ ایسے ہیں، قوم، ایسی قوم ہے، لا یاقلون، جو عقل نہیں رکھتے. اگلی آیت میں فرمایا قل یا اہل الکتاب، یہ قل کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہہ دے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، ہل تنقمون منا، ہل کیا، تنقمون تم انتقام لیتے ہو، منا ہم سے، الا سوائے اس کے، یعنی کہ اس وجہ سے کہ ان کے آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزل الینا، وما اور جو انزلہ اتارا گیا، الینا ہماری طرف، وما انزلہ اور جو اتارا گیا، من قبل ہم سے، یعنی کہ پہلے جو اتارا گیا. ہمارا یہی قصور ہے نا کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف بھیجی گئی، اور اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو پہلے اتاری گئی. اس وجہ سے تم ہم سے انتقام لے رہے ہو، ہم پہ زیادتیاں کر رہے ہو، طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہو. فرمایا وَأَنَّا، اور یہ کہ اکثرکم، تم میں سے اکثر ایسے ہیں، فاسقون، جو کہ بد کردار ہیں، برے لوگ ہیں، فاسق ہیں. فرمایا قل، کہہ دے، ہل انبیوکم، ہل کیا، انبیوکم میں متنبع کروں تم کو، میں خبر دوں تمہیں، بشر بری بات کی، من ذالک اس سے بھی، یعنی تمہارا جو فعل ہے اس کا، اس سے زیادہ بڑی بات، بدتر چیز کا میں تمہیں خبر دوں، مثوبتاً، جو کہ بطور جزا ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس. مراد یہ کہ جو تم کرتے ہو مومنوں کے ساتھ، اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ تمہارے لیے بہت ہی بری سزا خدا تعالیٰ کے پاس موجود ہے. من، جو، لعنہ اللہ، جو یا یہ کہ جس پر، لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت ڈالی، وغضب، اور غصے ہوا، علیہ، جس پر، وجعل، اور بنایا اس نے، منہم، ان میں سے، القردۃ، قردہ کہتے ہیں بندر کو، کہ ان میں سے بعض کو بندر بنا دیا، والخنازیر، اور بعض کو سور، وعبد الطاغوت، اور عبدا انہوں نے کیا عبادت، الطاغوت شیطان کی. یعنی کہ بامحاورہ ترجمہ یوں بنا کہ وہ جس پر اللہ نے لعنت کی، یہ ذکر چل رہا ہے ان لوگوں کا جن کے لیے بدترین جزا ہے، سزا ہے اگلے جہاں میں خدا کی طرف سے.
ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یعنی وہ لوگ جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غضبناک ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا جبکہ انہوں نے شیطان کی عبادت کی. اولئک یہی تو ہیں شر بدترین مکانن. مکان کا یہاں پہ مطلب ہوگا مقام کے لحاظ سے, درجے یا مرتبے کے لحاظ سے, کہ یہی تو ہیں جو مرتبے کے لحاظ سے بدترین لوگ ہیں. وَأَضَلُّ اور سب سے زیادہ گمراہ عن سواء السبیل سیدھے راستے سے, سیدھے راستے سے سب سے زیادہ گمراہ ترین لوگ یہی ہیں. اس آیت کے بارے میں غیر عمدی جو علماء ہیں ان میں سے ایک کافی بڑی تعداد یہ مانتی چلی آئی ہے کہ یہاں پہ قردہ اور خنازیر سے مراد واقعتاً جسمانی طور پر بعض اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا تھا. حالانکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جسمانی طور پہ کسی کو بندر یا سور بنانے کا ذکر نہیں فرما رہا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ صفات کا ذکر کر رہا ہے کہ جب لوگوں کی اپنی صفات اس طرح ہو گئیں, ان کی جو فطرتیں تھی جب وہ مسخ ہو گئیں تو وہ اسی طرح ہو گئے جس طرح بندر کی صفات ہوتی ہیں, یا بندر کی جو خصلت ہوتی ہے یا سور کی جو خصلت ہوتی ہے. بندر جو ہوتا ہے وہ نکلچی ہوتا ہے, نقلیں مارتا ہے, اور اس میں بعض قسم کی باتیں پائی جاتی ہیں جو حد اعتدال سے تجاوز کی ہوئی ہوتی ہیں یا حد اعتدال سے گری ہوئی ہوتی ہیں. اور ٹھیک اسی طرح خنزیر کے اندر بے شرمی کا مادہ بھی پایا جاتا ہے, اور بھی بعض باتیں پائی جاتی ہیں. دیوسی کا مادہ اس کے اندر ہوتا ہے. بعض چیزیں اس میں حد اعتدال سے بڑی ہوئی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں حد اعتدال سے گری ہوئی ہوتی ہیں. بس ان خصلتوں کی وجہ سے ان لوگوں کا ذکر یوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اسی طرح ہو گئے جیسے بندر اور سور ہوتے ہیں. نہ کہ یہ واقعتاً بندر بن گئے اور ان کی دم نکل آئی, یا یہ کہ یہ سور بن گئے اور سور کی طرح ان کی شکل و صورت ہوگی. جب اس آیت کو ہم اس طرح پر سمجھ لیں تو پھر ہمارے لیے یہ سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے کہ وہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کے بارے میں خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یقتل الخنزیر, کہ وہ خنزیر کو قتل کرے گا, ویکسر الصلیبہ, اور وہ صلیب کو توڑے گا. جب یہ پتہ چل جائے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے استعارے کے رنگ میں بات کی ہے تو پھر وہ والا استعارہ بھی ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جس طرح یہاں پہ خنزیر سے مراد بعض خنزیر صرف انسان ہیں, یا قردہ سے مراد بعض بندر صرف انسان ہیں, تو اس حدیث کا بھی منشا یہی ہے کہ جب مسیح آئے گا, مسیح موعود علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے تو وہ خنزیر صرف لوگوں کا خاتمہ کریں گے. یعنی کہ ایسے لوگوں میں جن کے اندر خنزیری صفات پائی جاتی ہیں ان کو صاف کر دیں گے, ان کے اندر سے خنزیری صفات کو مار دیں گے, اور وہ لوگ بالآخر پھر یا تو یہ کہ اس دنیا سے ہی کوچ کر جائیں گے مختلف وباؤں وغیرہ یا جو خدا کے عذاب نازل ہوں گے ان کے نتیجے میں, یا یہ کہ پھر وہ توبہ کر کے اپنی حالتوں کو درست کر لیں گے, اور جب حالتوں کو درست کر لیں گے تو پھر وہ خنزیر نہیں رہیں گے. وہ تمثیلی رنگ میں استعارہ کی زبان میں پھر وہ خنزیر نہیں رہیں گے بلکہ پھر انسانی صورتیں اختیار کر لیں گے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ ایک نہایت ہی اعلیٰ تحریر فرمائی, الفاظ میرے لیکن مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہی کا ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا, یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ آپ کے ذریعے سے ایک صحابہ کی جماعت تیار ہو جن کی پہلی حالتیں بہت بری تھیں, یہاں تک کہ جو زمانے جاہلیت تھا اس میں عرب اقوام جو تھیں وہ جانوروں کی طرح رہتی تھی. فرمایا ان کو وہاں سے اٹھا کے انسان بنایا, انسان سے با اخلاق انسان بنایا, اور با اخلاق انسان سے پھر با خدا انسان بنایا, خدا نما انسان بنا دیا. یعنی ایسے لوگ تھے جن کے اندر خدا تعالی کی صفات جو تھیں, اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر تھے یہ لوگ. ان کی روحانی تربیت ہوئی تو یہ روحانیت کے اس اعلیٰ اور عرفہ ترین مقام پر چلے گئے جس سے آگے کا کوئی تصور انسان کر نہیں سکتا روحانیت میں. یہ وہی لوگ تھے جو قسم کی غلط چیزوں میں ملوث تھے,
مسیح موعود علیہ السلام نے جو قصیدہ لکھا اس میں بھی آپ نے اپنے عربی اشعار میں اسی مضمون کو بیان کیا کہ کروستن ذلتن، کہ بہت ہی بری حالت میں تھے لیکن ان کو سونے کی ڈلی کی طرح بنا دیا. اور یہی وہ مضمون ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غیر عمدی اباد اس آیت اور اسی طرح اس حدیث کے جسمانی معنی کرتے ہیں، جبکہ جسمانی معنی کیے ہی نہیں جا سکتے. اس کے معنی صرف اور صرف استعارے میں ہی کیے جا سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَإِذَا، اور جب جاؤ وہ آتے ہیں کم تمہارے پاس، قالو یہ کہتے ہوئے آمنا ہم ایمان لائے، وقد دخلوا جبکہ وہ داخل ہوئے ہیں بالکفری کفر ہی کی ساتھ، یعنی کہ وہ کفر ہی کی حالت میں تمہارے درمیان میں داخل ہوئے ہیں. وہم اور وہ قد خرجو نکل گئے ہیں بھی اسی حالت میں، یعنی اپنے منہ سے تو کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے لیکن اس وقت بھی ان کے دلوں میں کفر ہی تھا، کفر کے ساتھ ہی تمہارے درمیان داخل ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں تمہارے بیچ میں سے نکل بھی گئے، یعنی کہ جماعت سے نکل بھی گئے. فرمایا واللہ عالم، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے بما اس بات کو جو کانو وہ تھے یکتمون چھپاتے. اللہ اس کو سب سے زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں. پھر فرمایا وترا، اور تو دیکھے گا کثیرن منہم ان میں سے اکثر کو، بہتوں کو، یسارعون دوڑتے پھرتے ہیں وہ فی الاثم گناہوں میں، والعدوان اور بے اعتدالیوں میں، وَأَكْلِهِمْ اور ان کے کھانا، السحت حرام مال، یعنی حرام مال کھانے میں، اسی طرح گناہوں میں اور بے اعتدالیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ بڑھ کر چھلانگے لگاتے ہیں. فرمایا لبئس نہایت ہی برا ہے ما کانو جو وہ کر رہے ہیں، یعملون عمل، کہ جو وہ عمل کر رہے ہیں نہایت ہی برا ہے. فرمایا لو لا، لو کیوں، لا نہیں، ینہا وہ روکتا یا وہ روکتے، ہم ان کو، الربانیون رب والے، ربانی لوگ جو ہیں، علماء جو ہیں، وہ کیوں نہیں ان کو روکتے؟ اہل کتاب کو، جو اہل کتاب میں سے علماء تھے، وہ علماء عوام الناس کو اہل کتاب میں سے جو تھے ان کو کیوں نہیں روکتے؟ والاحبار، اور وہ علماء بھی جن کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ وہ کلام اللہ کی حفاظت کریں گے، کس بات سے نہیں روکتے؟ فرمایا عن قولہم، ان کی اس بات سے، قولہم الاثم، کہ گناہ، یعنی کہ گناہ کی بات سے کیوں نہیں روکتے؟ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، وَأَكْلِهِمْ اور ان کا کھانا، السُّحْتَ مال حرام، ان کو گناہ کی باتوں کو کرنے سے کیوں نہیں روکتے اور ان کو مال حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ وہ باتیں جو اللہ نے منع کر دی ہیں، وہ چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں، ان کو کھاتے ہیں یہ لوگ اور علماء نہیں روکتے. یا یہ کہ حرام طور پر مال کھاتے ہیں اور یہ علماء ان کو نہیں روکتے. فرمایا لبئس نہایت ہی برا ہے ما کانو جو وہ لوگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یصنعون جو وہ بنا رہے ہیں یا جو وہ کر رہے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ بہت ہی برا ہے. عوام جو کر رہی ہے وہ بھی برا، علماء جو کر رہے ہیں وہ بھی برا. اب اس آیت سے علماء جو اسلام میں ہیں، اسلام میں جماعت میں جو علماء ہیں، ان کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ جب وہ دیکھیں کہ عوام الناس گناہ کی باتیں کرے اور مال حرام کھانے کی طرف ان کی رغبت ہو رہی ہو، تو ربانی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو توجہ دلائیں اور ان کو ان باتوں سے روکیں. اسی بات کی طرف قرآن پاک کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوں اشارہ فرمایا کہ دیکھو یہ بات تو ممکن نہیں کہ سب کے سب ہی مربی بن جائیں، سب کے سب ہی مبلغ بن جائیں. اس لیے چاہیے کہ کچھ لوگ تو ہوں، کم از کم ایک جماعت تو ایسی ہو جو جائے، یا ایک گروہ تو ایسا ہو جو جائے اور دین کی تعلیم حاصل کرے، تفقہ فی الدین، اور پھر آ کے لوگوں کو نہی عن المنکر کرے، یعنی بری باتوں سے روکے اور اچھی باتوں کی، امر بالمعروف کی تعلیم دے، اچھی باتوں کی تعلیم بھی دے. بس اسی
نقطہ نگاہ کے تحت جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے واعظین کا ایک نظام ہے، یعنی کہ مبلغین کا، مربیان کرام کا ایک باقاعدہ ایک سلسلہ ہے، جن کے ذریعے سے خلیفہ وقت کی آواز لوگوں تک کریا کریا گھر گھر پہنچائی جاتی ہے۔ وہ آواز در حقیقت مربی کی نہیں بلکہ مربی کے پیچھے خلیفہ وقت کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی سیدنا المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بیان فرمایا، مثال دی مبلغین کے بارے میں، مربیان کے بارے میں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مربی کیا ہے؟ مربی کا وجود یہی ہے کہ جس طرح ایک لاؤڈ سپیکر کا وجود ہوتا ہے۔ لاؤڈ سپیکر اپنی ذات میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اصل حیثیت ہوتی ہے اس وجود کی جو اس کے پیچھے لاؤڈ سپیکر میں بول رہا ہوتا ہے، اور لاؤڈ سپیکر اسی آواز کو دور دور تک پھیلا دیتا ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے۔ بس مربی کی اپنی آواز نہیں ہونی چاہیے، اگر کوئی آواز ہو تو وہ صرف اور صرف امام وقت کی، خلیفہ وقت کی آواز ہو، خدا کے رسول اور اس کے خلیفہ کی آواز ہو، اور اس آواز کو مربیان جو ہیں، علماء جو ہیں، وہ پھر لوگوں تک پہنچائے۔ مربیان کا کام یہ ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ مبلغین اور مربیان جب لوگوں کو جا کے نیک باتوں کی تلقین اور برے باتوں سے روکنے کی تعلیم دیتے ہیں تو لوگ خفا بھی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کیوں کہہ رہے؟ مثلا اگر کبھی کوئی مربی کسی کو کہے کہ دیکھیں آپ کے گھر کی عورتیں پردہ نہیں کرتی، تو لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں کیوں کہہ رہے ہو؟ اگر مربی جائے اور جا کے کہے کہ دیکھو تم جو کاروبار کر رہے ہو وہاں پہ سور بکتا ہے یا شراب کا کاروبار ہوتا ہے یا لاٹریاں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ وہ چیزیں جن کو اسلام نے منع کیا، تو مائنڈ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کیوں کہہ رہے ہو؟ حالانکہ مربیان کا یہ بات کرنا قرآن و حدیث اور اسی طریق پر نظام جماعت کے عین مطابق ہے۔ یہی تو ان کا فرض منصبی ہے، نیک باتوں کی تعلیم دینا، بری باتوں سے روکنا۔ تو مربیان کا تو یہی کام ہے اور وہ کرتے رہیں گے۔ میں خود چونکہ مربی ہوں، میری بھی ذمہ داری یہی بنتی ہے جو میں بات بیان کر رہا ہوں، لہٰذا میں نے اپنے آخری دم تک یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ لیکن یہ کہ جب لوگ اگر مائنڈ کرتے بھی ہیں تو مربیان کے لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ایک تو یہ کہ پیار سے سمجھائیں۔ ہمارا کام بطور دروغہ نہیں کہ ہم پیچھے ہی پڑ جائیں، لیکن ہمارا کام یہ بھی ہے کہ ہم نصیحت کرتے چلے جائیں، یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ بات کہہ کے پھر چپ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نصیحت کرتے جائیں، ان نفعت الذکر، ایک وقت آئے گا کہ آپ کا نصیحت کرنا دلوں پہ اثر کر کے ہی دم لے گا۔ بس ہم بھی اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نصیحت کرتے چلے جائیں گے، چاہے میں مربی یہاں پہ ہوں یا جو بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، ہمارا کام ہے نصیحت کرتے چلے جانا، کرتے چلے جانا، کرتے چلے جانا۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ جن کے دلوں میں تقویٰ کچھ بھی باقی ہے وہ ضرور نصیحت پکڑ لیں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ان نفعت الذکر۔ مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وقالت الیہود، یہود نے کہا، اور یہود نے کہا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ مغلولۃ، مغلولہ کا مطلب ہوتا ہے بند۔ اب اللہ کا ہاتھ بند ہونے سے مراد ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے مٹھی بنائی ہے، وہ دینا نہیں چاہتا، یا یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کنجوس ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو استطاعت نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ خرچ کرے، یا یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مقید ہے، کہ خدا قید میں ہے۔ کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں تو یہ قید کی نشانی ہوتی ہے، جس طرح ہتھ کڑی لگا دی جائے تو کہتے ہیں اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یا رسی سے ہاتھ باندھی جائیں تو یہ نشانی علامت ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی کے تابع ہو گیا ہے، کسی کے زیر نگین ہو گیا ہے اور مجبور ہے۔ مجبور کا بھی مطلب اس میں پایا جائے گا، یہ بھی مطلب پایا جائے گا کہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو خود قیدی بنا ہوا ہے، بندی ہے۔ یہ سارے مطلب یہود کے اس فکرے میں مراد ہو سکتے ہیں کہ وہ یہ باتیں خدا تعالیٰ کے بارے میں کرتے تھے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غلت ایدیہم، فرماتا ہے خود ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت بند ہو گئے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ بند نہیں، ان کے ہاتھ بند ہیں۔ وَلُعِنُوا، اور لعنت کیے گئے، بما قالوا، اس وجہ سے جو انہوں نے بات کہی، ان کی اس قسم کی بات کرنے کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان پہ لعنت کی، اور در حقیقت ان کے اپنے ہاتھ جو بند ہے۔
بس ہاتھ بند ہونے کا جو بھی مفہوم ہوگا، چاہے کنجوسی کا ہو، چاہے مجبور کا ہو، چاہے قید کا ہو، جو بھی مضمون لیا جائے گا وہ سارے کے سارے یہودیوں کے اوپر بات پوری اترے گی، نہ کہ خدا تعالیٰ کی ذات پہ۔ فرمایا بلکہ یداہ، اس کے تو دونوں ہاتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے، مبسوطتان، وہ تو دراز ہیں، کھلے ہیں۔ یہ باسط سے لفظ نکلا ہے، اور باسط کہتے ہیں پھیلانے والے کو، کھولنے والے کو۔ بستے رزق سے بھی یہی مراد ہوتی ہے نا کہ رزق کو کھول دینا، فراوانی رزق میں پیدا کر دینا۔ بس اللہ فرماتا ہے اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ کھلے ہوئے ہاتھوں سے یہ مراد ہوتی ہے کہ نہ اللہ کنجوس ہے، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ خوب خرچ کرنے والا ہے۔ یہ بھی مطلب اس کے اندر پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا قیدی نہیں ہے، آزاد ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے۔ فرمایا ینفقو، وہ خرچ کرتا ہے، کیفا یشا، کیفا جیسے، یشا وہ چاہے۔ پھر فرمایا ولا یزیدن، وا اور لا یزیدن، ضرور وہ مزید کرے گا، بڑھائے گا، کثیرن، بہتوں کو، منہم، ان میں سے، ما جو انزل الیک، تیری طرف نازل کیا گیا، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، جو یعنی کہ مراد یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ لوگ جو ہیں، یہود جو ہیں، ان میں سے اکثر جو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مزید بڑھائے گا۔ کس چیز میں؟ فرمایا طغیانن، طغیانی کہتے ہیں بغاوت کو، سرکشی کو، وکفرن، اور کفر میں، یعنی بغاوت کی حالت میں اور انکار کرنے یا کفر کی حالت میں یہ مزید بڑھیں گے، اللہ ان کو بڑھنے دے گا۔ فرمایا وَأَلْقَيْنَا، اور القینا، ہم نے اتارا یا ہم نے بھیجا، القینا ہم نے ڈال دیا ہے، القا کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیا، بینہم، ان کے مابین، ان کے درمیان، العداوت، دشمنی، والبغضاء، اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے روز تک۔ مراد یہ ہے کہ یہود کے درمیان بھی ایک یہودی کی دوسرے یہودی کے ساتھ دشمنی اور بغاوت اور بغض و عداوت بیچ میں ڈال دی، ایک فرقے کی یہودی فرقے کی دوسرے یہودی فرقے سے۔ پھر یہ بھی مراد ہے کہ یہود کی عیسائیوں کے ساتھ، کیونکہ عیسائی بھی در حقیقت یہود ہی کا ایک فرقہ ہے، اور پھر یہ کہ خود عیسائیوں میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عداوت اور بغض یوم قیامت تک ڈال چھوڑی ہے۔ فرمایا کلما، جب کبھی بھی، اوقدو، انہوں نے جلائی، نارن، آگ، للحربی، یہ لام جو ہے لی والی، یہ لام تعلیل ہے، یعنی کہ وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ جب بھی ان لوگوں نے آگ جلائی، للحربی، حرب کے لیے، حرب کہتے ہیں جنگ کے لیے، جنگ، یعنی کہ جب بھی یہ لوگ جنگ کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں، اطفأہا اللہ، اطفأ، اس نے بجھا دیا، ہا، اس آگ کو، اللہ نے، یعنی اللہ نے ان کی لگائی ہوئی آگ کو بجھا دیا۔ یہاں پہ وہ آگ مراد ہے جو یہود وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے خلاف عرب قبائل کو بھڑکا کر ان کو جنگ پر مسلمانوں کے خلاف آمادہ کرتے تھے۔ لہذا شروع میں مدینے میں بسنے والے قبائل یہ حرکتیں کرتے تھے جو یہود کے تھے، لہذا ان میں سے 2 قبیلوں کو تو باقاعدہ مختلف اوقات میں باقاعدہ دیش نکالا کی سزا دی گئی، ایگزائل کر دیا گیا مدینے سے، اور جو آخری ان میں سے گروہ تھا، جو ان کا گروپ تھا، قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان کو جنگ احزاب کے وقت میں بغاوت اور ٹریزن کی وجہ سے باقاعدہ ان کو انہی کی تورات کی جو تعلیم تھی، ٹریزن کی جو سزا تھی، اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کبھی بھی یہ لوگ عربوں کو بھڑکاتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی اس آگ کو بجھا دیتا تھا۔ لہذا تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اطراف میں، مختلف ممالک میں اپنے وزیر بھیجے، اپنے صحابہ کو بھیجا پیغام کے ساتھ، اسلام کی تبلیغ کے وہ خطوط جو لکھے، ان میں سے ایک خط جو تھا وہ اہل فارس کی طرف لکھا گیا، کسرا کی طرف، جو ایرانی حکومت کا، فارسی حکومت کا بادشاہ تھا، لیکن ابھی وہ خط اس تک پہنچا نہیں تھا کہ
اس کی طرف سے, اس بادشاہ کی طرف سے آلریڈی ایک اس کا جو گورنر تھا یمن کا, یمن کی حکومت اس زمانے میں اہل فارس کے انڈر آتی تھی. لہذا کسرا کا جو یمن میں گورنر تھا, اس کو کسرا کی طرف سے یہ خط موصول ہوا کہ عرب میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو گرفتار کر کے میرے پاس پیش کیا جائے. جو یمن کا گورنر تھا اس نے فوری طور پر اپنے 2 جو سولجر تھے, سپاہی, مدینے کی طرف روانہ کیے. وہ آئے اور آ کے مسجد نبی میں انہوں نے یہ خط پڑھ کے سنا دیا کہ دیکھیں جی, کسرا نے جو بادشاہ ہے اس نے آپ کو طلب کیا ہے, آپ ہمارے ساتھ چلیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل جواب دوں گا. اگلے روز جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں رونق افروز ہوئے, وہ سپاہی آپ کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے خدا نے خبر دی ہے کہ میرے خدا نے کل رات کو تمہارے خدا کو مار دیا, کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خدا کو مار دیا, یعنی کہ تم نے جس کو خدا بنایا ہوا ہے اپنے بادشاہ کو, اس کو مار دیا میرے خدا نے. وہ سپاہی یہی سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کوئی بہانہ بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھیں بہانہ نہ بنائیں, ہمارے ساتھ چلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ جاؤ اپنے گورنر سے یہ کہہ دو کہ پچھلی رات کو میرے خدا نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نے تمہارے خدا کو مار دیا. وہ اسی طرح سپاہی جو تھے واپس آ گئے یمن کے گورنر کے پاس, اور جب انہوں نے یہ بات یمن کے گورنر کے پاس کی تو گورنر نے کہا اچھا ابھی پتہ چل جائے گا, اگر ہمارے پاس بادشاہ کی طرف سے کوئی خط آتا ہے تو اس کے اوپر بادشاہ کی اگر مہر لگی ہوئی ہے تو اس مہر سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس بادشاہ کی مہر ہے. اگر وہی مہر ہے جو کسرا کی ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ بادشاہ کوئی نہیں مرا, اور اگر مہر مختلف ہوئی تو پتہ چل جائے گا کہ بادشاہ کوئی اور ہے. لہذا پتہ چل جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے. لہذا تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ سپاہی واپس آئے, آ کے یمن کے گورنر کے پاس یہ بات بیان کی, تو چند روز کے اندر اندر کشتی کے ذریعے سے ایک خط آیا جو اہل فارس کی جو تخت تھا اس کے بادشاہ کی طرف سے تھا. لیکن جب گورنر نے وہ خط دیکھا تو اس کے اوپر جو مہر تھی, سیل تھی, وہ کسی اور بادشاہ کی تھی, جس سے پتہ چل گیا کہ کسرا جو تھا وہ مر گیا. وہ کسرا, وہ بادشاہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا فرمان جاری کیا تھا, وہ مر گیا. لہذا جب اس نے خط کھولا تو دیکھا کہ کسرا کے اپنے بیٹے, جس کا غالباً نام تھا شیروے, اس نے خط میں لکھا تھا کہ میرے باپ اپنے ظلم و تعدی کی وجہ سے جو وہ کرتا تھا اس کی وجہ سے میں نے اس کو قتل کر کے اب میں اس کا جانشین بن گیا ہوں, اور مجھے پتا چلا کہ میرے باپ نے عرب کے کسی شخص کو جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو گرفتار کرنے کا جو فرمان جاری کیا تھا میں اس کو منسوخ کرتا ہوں. پتا چلتا ہے کہ اس گورنر نے بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تبلیغ والا کسرا کے پاس پہنچا نہیں, کسرا کے پاس وہ خط بعد میں پہنچا, اور جس کسرا کے پاس پہنچا, جس بادشاہ کے پاس پہنچا, وہ یہ بیٹا تھا, شیروے تھا, اس کا باپ نہیں تھا. غالباً باپ کا نام تھا خسرو. باپ کے پاس نہیں پہنچا. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے کیوں اپنا جو ہے وہ پیغام بھجوایا تھا؟ اس کو کس نے بھڑکایا تھا کہ وہ اس بات کے اوپر آمادہ ہو جائے کہ عرب جس ملک, جو ملک اس کے انڈر بھی نہیں آتا, وہاں پہ یہ پیغام بھیجے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا فرمان جاری کرے؟ پتہ چلتا ہے, تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دربار میں یہودی تھے, اس کے کسرا کے دربار میں یہودی تھے, اور بڑی بڑی پوسٹوں پہ وہ فائز تھے, اور وہ تھے جو پس پردہ کسرا کو بھڑکا رہے تھے اسلام کے خلاف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. جب ہم یہ بات پیش کرتے ہیں تو بعض مستشرقین جو ہیں, مغربی دنیا کے علماء جو ہیں, اسلام پر حملے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ سارا واقعہ اس لیے پیش آیا کیونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا خط لکھا تھا, اس لیے کسرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے خط بھیجا. حالانکہ خط اس کسرا کے پاس پہنچا ہی نہیں جو باپ تھا, بلکہ آپ کا خط صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تو لکھا بیٹے کے لیے گیا تھا جو بعد میں بنا بادشاہ. لہذا یہ بھی بات ہے کہ اس زمانے میں دو بڑی سلطنتیں تھیں, دو بڑی سپر پاورز تھیں.
ایک ایرانیوں کی اور دوسری رومیوں کی. رومی سلطنت پر عیسائی قابض تھے, وہ عیسائیوں کی سلطنت تھی, اور عیسائیوں اور یہودیوں کی آپس میں کلش رہتی تھی, جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے, اور کئی یہودیوں کو عیسائی سلطنت کے تحت مارا بھی گیا, جس کے نتیجے میں یہ رومی سلطنت چھوڑ کے بعض تو ان میں سے عرب میں آ کے بس گئے, جس طرح مدینے میں مثلا صرف مدینے کے ایک چھوٹی سی بستی میں, ایک چھوٹے سے شہر میں 3 قبیلے تو خالی مدینے میں تھے, یا پھر یہ کہ ایران چلے گئے, کیونکہ ایرانی حکومت جو تھی وہ عیسائیوں کی مخالف تھی, لہذا جب یہ وہاں پہ گئے تو وہاں پہ ان کو 2 ہاتھوں لیا گیا اور سر آنکھوں پہ بٹھایا گیا, ان سے خدمات بھی لی گئیں, بڑے بڑے عہدوں پہ ان کو فائز بھی کیا گیا یہودیوں کو, اور یہی پس پردہ یہ یہودی تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکاتے تھے. یہی وہ بات ہے جس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کر دیا کہ یہ جنگ کی آگ کو بھڑکاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی لگائی ہوئی آگ کو بجھا دیتا ہے. جس طرح انہوں نے کسرا کو ابھارا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرے, خدا تعالیٰ نے کسرا کا ہی کام تمام کر دیا, اس آگ کو ہی بجھا دیا. فرمایا وَيَسْعَوْنَا, اور یہ دوڑتے ہیں, سعی کرتے ہیں, فِي الْأَرْضِ زمین میں, فسادن, فساد پھیلاتے ہوئے, واللہ, اور اللہ تعالیٰ, لا يحب, نہیں محبت کرتا, نہیں پسند کرتا, المفسدین, فساد کرنے والوں کو, اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر فرمایا وَلَوْ, اور اگر, اَنَّا اہل الکتابی, اور یہ کہ اگر اہل کتاب, آمنو, ایمان لے آتے, وَاتَّقَوْا, اور تقوی اختیار کر لیتے, تو کیا ہوتا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو پھر کیا ہونا تھا؟ اللہ فرماتا ہے لَكَفَّرْنَا, یہاں پہ لام زبر جو شروع میں اللہ لے کر آیا یہ بتانے کے لیے کہ ضرور ایسا ہوتا کہ پھر لَكَفَّرْنَا, ہم ضرور دور کر دیتے, انہم, ان سے, سیئاتہم, ان کی برائیاں, جو ان سے خطائیں ہوگی, برائیاں ان سے سرزد ہوگی, ہم ان کو دور کر دیتے, دھو ڈالتے ہیں. وَلَا أَدْخَلْنَاهُمْ, اور ضرور ہم داخل کرتے ان کو, جنات النعیم, نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں, نعمتوں سے لبریز جنتوں میں ہم ان کو داخل کرتے ہیں, اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو. فرمایا ولاؤ, اور اگر, انہم, وہ لوگ, اقاموا التوراۃ, تورات پر عمل کرتے ہوئے اس کو قائم کرتے, والانجیل, اور انجیل پر عمل کرتے ہوئے اس کو قائم کرتے, وما, اور جو, انزل الیہم, نازل کیا گیا ان کی طرف, من ربہم, ان کے رب کی طرف سے, لَأَكَلُوا, لا, یہاں پہ جو دوبارہ لام زبر آیا یہ بتانے کے لیے کہ ضرور ایسا ہوتا, لَأَكَلُوا, تو وہ ضرور کھاتے, من فوقہم, اپنے اوپر سے بھی, ومن تحتی, اور نیچے سے بھی, ارجلہم, ان کے پیروں کے, یعنی کہ رزق اتنی فراوانی ہوتی کہ اوپر سے بھی رزق اور نیچے سے بھی رزق. یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اوپر سے آسمانی رزق آ رہا ہوتا ہے, یعنی کہ الہام اور وحی, اور نیچے سے, پاؤں کے نیچے سے رزق سے مراد یہ کہ دنیاوی جو رزق ہوتا ہے وہ بھی ان کو دیا جاتا ہے. اس کی یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوتی جس کے نتیجے میں زمین بھرپور ان کے لیے اپنی کھیتیاں اگاتی. یہ بھی مراد دی جا سکتی ہے کہ آسمان سے آسمانی غذا ان کے لیے اتاری جاتی اور زمین کے نیچے سے زمینی غذا ان کو دی جاتی. فرمایا منہم, ان میں سے ہیں, امتن, امت کہتے ہیں جماعت کو, ان میں سے ہے ایک ایسی جماعت بھی, یعنی اہل کتابیوں میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو کہ ہے مقتصدہ, مقتصدہ کہتے ہیں میانہ رو, درمیانی, وکثیرن, اور کثیرن, بہت سے ہیں, منہم, ان میں سے, ساء, بہت سے ان میں سے ایسے ہیں, ساء ما یعملون, جو بہت ہی برا ہے, بہت ہی برا ہے جو وہ کر رہے ہیں, یعنی کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ بہت برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں. یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے. اگلے رکوع کی میں تلاوت کر دیتا ہوں, لیکن اس کا مضمون جو ہے اس کو پھر میں انشاءاللہ تعالی کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. رکوع کی تلاوت البتہ میں ابھی کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم,
یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الحمدللہ اس رکوع کی بھی تلاوت مکمل ہوئی. آج کی کلاس کو یہیں پہ برخاست کرتے ہیں.